Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। मुल्क में सियासत और सियासी दर्जा हरारत दोनों अरूज पर हैं। बहुत अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। मुस्लिम लीग नून का एक आला सतह का मशावरती इजलास आज हुआ रायबेंड में। बहुत अहम बातें कुछ सामने आई। साथ ही साथ NA 120 के हवाले से मोहतरमा कुलसूम नवाज शरीफ साहिबा की कागजाती नामजदगी जो है वो फाइल कर दिए गए हैं। उस पर एतराज़ात भी आ गए हैं। उन एतराज़ात का सामना है। अब देखना यह है कि वो एतराज़ात मंजूर होते हैं या मुस्तरद कर दिए जाते हैं। बहरहाल आज कुछ बहुत अहम बातें मुस्लिम लीग नून के बड़े अहम रुकन जनाब ख्वाजा साद रफीक साहब ने की। उन्होंने इमरान खान साहब और आसिफ जरदारी साहब के हवाले से कुछ अहम बातें की। मैं चाहता हूँ कि पहले आप इमरान खान साहब के हवाले से ख्वाजा साहब का क्या कहना था और आज ही के प्रोग्राम में फिर हम ख्वाजा साहब से ही पूछेंगे कि जरा थोड़ा बात को खोल कर बताएं कि इनका मतलब क्या है। लेकिन पहले इमरान खान साहब के हवाले से ख्वाजा साहब क्या कह रहे थे, सुनिए। इमरान साहब के बारे में मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगा बड़े अदब से, कोई बेअदबी किए बगैर, उनकी शान में गुस्ताखी किए बगैर, कि खान साहब वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं है जब आपको हमारे साथ आके बात करनी पड़ेगी। हमें आपसे बात करने के लिए शायद अब ना आना पड़े, और वो वक्त भी ज़्यादा दूर नहीं है जब आप कसमें खा के लोगों को ये यकीन दिलाएंगे कि मियाँ नवाज शरीफ की नाअहली में मेरा कोई हाथ नहीं था। जैसे कि मैंने कहा कि फिर ख्वाजा साहब से ही पूछ लेते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पे वफाकी वज़ीर रेलवे जनाब ख्वाजा साद रफीक साहब। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मुझे एहसास है कि आज आप बहुत मसरूफ हैं। ख्वाजा साहब, अभी इमरान खान साहब के हवाले से मैंने आपका क्लिप चलाया, ये आप पर कैसे आया हुई बात कि इमरान खान साहब को शायद एहसास हो गया है या होने वाला है, और इतनी बड़ी बात कि एक वक्त इमरान खान साहब आपके पास आएंगे यानी मुस्लिम लीग नून के पास और कहेंगे कि मियाँ साहब की नाअहली में उनका कोई हाथ नहीं, ये आप पर कैसे आया हुआ बात? भाई साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? ख्वाजा साद रफीक साहब को मेरी आवाज नहीं आ पा रही। आज एक बहुत अहम मुशावरती इजलास हुआ मुस्लिम लीग नून का, जिसके अंदर कुछ अहम बातें सामने आई। मैंने आपको दिखाया ख्वाजा साद रफीक साहब का क्या कहना था इमरान खान साहब के हवाले से। आसिफ जरदारी साहब के हवाले से भी उनके कुछ बहुत ही अहम आज एक सामने आया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि आसिफ जरदारी साहब खुद बहुत सियाने हैं, लेकिन उनके साहबजादे जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो किसी गलत लाइन पर लगे हुए हैं। वो गलत लाइन क्या है वो ख्वाजा साहब से पूछते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनसे रब्ता जल्दी हो जाए। और ख्वाजा साहब ने आज क्या कहा आसिफ जरदारी साहब के हवाले से, जरा क्लिप देखिए। आसिफ अली जरदारी साहब से लाख इख्तलाफ, मगर वो आदमी समझदार है। मगर उनके साथ भी हैंड हो गया है। उनके साथ हैंड ये हुआ है कि उनका जो नौनिहाल बच्चा है वो लगता है कि किसी लाइन पे लगा हुआ है, और वो लाइन देने वाले जो उसको हैं वो उस बच्चे को वो पट्टी पढ़ा रहे हैं जो सियासतदान पट्टी पढ़ के फारग हो चुके हैं। तो अगर जरदारी साहब अपने बखुरदार को और नौनिहाल को खुद से लाइन देना शुरू कर दें तो शायद उनके मामलात बेहतर हो जाए। आपने दोनों क्लिप देखे ख्वाजा साद रफीक साहब के, उन्हीं से पूछेंगे कि ख्वाजा साहब का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है। मुस्लिम लीग नून को कैसे ये बात उस पर यहाँ हो रही है कि इमरान खान साहब किसी एक वक्त पर वापस आएंगे और मुस्लिम लीग नून के साथ शायद वो बात तस्लीम करेंगे कि मियाँ साहब की नाअहली में कोई हाथ नहीं था। साथ ही साथ आज के प्रोग्राम में अपोजिशन इस हवाले से क्या कह रही है, अपोजिशन का मौक़िफ़ भी जानेंगे। और पाकिस्तान अवामी तहरीक का धरना, जिसके हवाले से तैयारियां मुकम्मल है लेकिन हाई कोर्ट ने अब तक रोका हुआ है। कल अवामी तहरीक जाएगी, अदालत में अपना मौक़िफ़ पेश करेगी, उसके बाद ही अदालत कोई फैसला कर सकती है। ज़िले इंतज़ामिया ने रोका है पाकिस्तान अवामी तहरीक को अभी तक किसी भी जलसे या धरना करने से इस पर्टिकुलर मकाम के ऊपर। और आज ही के प्रोग्राम में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के हवाले से क्या सोच रहे हैं एक्सपर्ट्स और फॉर्मर क्रिकेटर्स, उस हवाले से भी बात होगी। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रफीक साहब हमारे साथ होंगे, हमारे साथ रहिए।
پہلے تو آپ سے معذرت، کچھ ٹیکنیکل فلاز کی وجہ سے ہم پروگرام اس وقت جاری نہیں رکھ سکتے تھے. اب خواجہ سعد رفیق صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. خواجہ صاحب آپ سے بھی معذرت، ایک ٹیکنیکل فالٹ تھی جس کی وجہ سے اس وقت پروگرام ہم جاری نہیں رکھ سکتے تھے. خواجہ صاحب مینلی تو آپ کی آج دو بہت اہم باتیں تھیں جس کے حوالے سے ہی میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا. ایک تو عمران خان صاحب کے حوالے سے آپ نے کہا کہ ان کو شاید احساس ہو گیا ہے یا ہو جائے گا، اور آپ تک یہ بات، آپ پر یہ بات کیسے عیاں ہوئی کہ عمران خان صاحب ایک وقت میں اتنی زیادہ رقابت کے بعد آپ کے پاس آئیں گے اور شاید انہیں احساس ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب کی نااہلی میں ان کا کوئی قصور نہیں تھا. ان کو اپنی غلطی کا احساس کیسے ہوگا یا آپ کو کیسے لگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. منیب صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. میں نے یہ بات پہلی بار نہیں کہی اور میں اپنے کہے پر قائم ہوں انشاءاللہ تعالی کہ پی ٹی آئی کے اندر ابھی مانیں گے نہیں وہ، لیکن ان کے اندر یہ ڈسکشن شروع ہو چکی ہے کہ یہ ہم نے جو راستہ اختیار کیا تھا اس میں تو میاں نواز شریف صاحب کا بھلا ہو گیا ہے. ان کے طور پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت بھی میاں نواز شریف صاحب کے پاس ہے اور سیاسی میدان بھی نواز شریف صاحب کے ہاتھ میں آ گیا. اور یہ جو اسلام آباد سے لاہور کا سفر تھا، اس میں جو لوگ حقیقت سے اس کا تجزیہ کر رہے ہیں، سیاسی لوگ یا صحافی لوگ، وہ بڑے کلیئر ہے کہ انہیں نواز شریف صاحب کے ایسے شاندار اور عظیم المثال اس کی استقبال کی توقع نہیں. ہم توقع ضرور کر رہے تھے لیکن ہماری توقع سے ہی زیادہ. تو عمران خان صاحب جس راستے پہ چل پڑے ہیں اور جس طریقے سے وہ ایک ان کا بیانیہ ہے، یہ بیانیہ پاکستان میں چلنے والا بیانیہ نہیں. جو وہ ہم پہ پہلے دھاندلی کے الزام لگاتے تھے تو وہ دھل گئے سپریم کورٹ سے. اب سپریم کورٹ سے بدقسمتی سے گاڈ فادر اور سیسلین مافیا کے بھی القابات ہمیں سننے کو ملے. ایک فیصلہ بھی آیا اور جب ہم عوامی عدالت میں گئے تو اس کا رد عمل جو تھا وہ ایسا تھا جو بڑی کیمپینز کی ہیں. جی 97 میں 2/3 میجورٹی لی تھی نواز شریف صاحب نے. میں نے خود میاں نواز شریف صاحب سے پوچھا سفر کے دوران کہ آپ نے ایسا منظر اس سے پہلے کبھی دیکھا ہے جب 2/3 میجورٹی آپ کو ملی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ جو ایک فائر ہے لوگوں میں اور جو ایک اینگر ہے اور جو ایک جذبہ ہے، یہ میں نے اس سے پہلے اس طرح آبزرو نہیں کیا. میری اپنی رائے بھی یہی ہے. تو اب جو عمران خان صاحب کے بارے میں نے بات کی ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر یہ بات شروع ہو چکی ہے. ہماری بھی دوستی ہیں پی ٹی آئی کے اندر، ان کی بھی ہمارے اندر دوستی ہیں، کوئی ہماری دشمنی تھوڑی ہے. تو ہم بات بھی کرتے ہیں ایک دوسرے سے آف دی ریکارڈ. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ وقت آئے گا اور زیادہ دور بھی نہیں ہے. مزے کی بات یہ ہے، اللہ کرے کہ 2018 میں الیکشن ہو، انشاءاللہ ہماری پوری کوشش. آپ کو کوئی شک تو نہیں ہے صاحب کہ شک الیکشن ہو نہ ہو؟ میں اس پہ ایک جملہ بولوں گا، فی الحال شک نہیں. اوکے، فی الحال نہیں، لیکن زور شک پر نہیں ہے، زور فی الحال پہ. اچھا خواجہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا پھر آپ کی باتوں سے تو اگر میں یہ عکس کر لوں کہ جس طرح نشون کہتی رہی کہ آپ خود انفیکٹ کہتے رہے کہ بڑی غلطیاں کی ہیں ماضی میں اور ان سے سبق سیکھا ہے، کچھ حد تک سیکھا، کچھ میں آپ کا موقف اپنی پارٹی سے مختلف رہا ہے، تو آپ پھر یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف بھی غلطیاں کرنے کے بعد آپ کی پوزیشن میں آ جائے گی، درست ہو جائے گی، ان کو بھی صحیح رستہ مل جائے گا اور ان کو احساس ہوگا کہ وہ غلطی پر تھے؟ دیکھیے منیب صاحب، عمران خان اور پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت کی طرف وہ بننے جا رہے ہیں اور وہ ایک سیاسی لیڈر بننے جا رہے ہیں. 74 لاکھ ووٹ انہوں نے دیے ہیں، یہ ایک ریئلٹی ہے. جب ہم نے 1.5 کروڑ، اب یہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے اور پھر اس کے بعد پاکستان کی سیاست کے لیے اوور آل اور جمہوری نظام کے لیے بہتر ہے جتنی جلدی وہ سمجھ جائیں کہ بہتان تراشی کر کے یا کسی کی سازش کا حصہ بن کے یا مورا بن کے سیاست آگے نہیں بڑھتی بلکہ اس کو ریورس گیئر رکھ دیتی. جتنی جلدی سمجھ آ جائے گی اتنا پاکستان کے لوگوں کی آزادی کی منزل جو ہے وہ قریب آ جائے گی. وہ آزادی جو کاغذوں میں ملی ہوئی ہے لیکن عملاً وہ آزادی کی تاریخ پر پورا نہیں اترتی. ٹھیک. اچھا خواجہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آصف زرداری صاحب کے حوالے سے آپ نے کہا بڑے سمجھدار ہیں وہ، آج آپ نے کہا کہ ان کے صاحبزادے کسی لائن پر لگے ہوئے ہیں، تو یہ لائن آپ کے نظر میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کون دے رہا ہے؟ وہ ایک انڈیپینڈنٹ مائنڈ ہے، ظاہری بات ینگ ہے، بڑے وائبرنٹ پولیٹیشین کے طور پر ابھر رہے ہیں، تو ان کی ایک اپنی پالیسی بھی تو ہو سکتی ہے. وہ غلط لائن پر کیسے ہے آپ کی نظر میں؟ نہیں، وہاں غلطی کی گنجائش اس لیے نہیں ہے کہ عمران خان تو ابھی نیا کھلاڑی ہے، اس کے پیچھے سیاست کا تجربہ نہیں ہے، لیکن بلاول صاحب جو ہے ان کے پیچھے سیاست کا بہت بڑا تجربہ ہے اور پیپلز پارٹی کو سارے ہر طرح کے ہاتھ لگے ہوئے. ان حوادث سے گزرنے کے بعد بھی اگر بلاول صاحب وہ باتیں کریں جو 90 کی دہائی میں کیا کرتے تھے مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ان کو غلط ٹریک پہ ڈالا جا رہا ہے.
اور زرداری صاحب جو ہیں میرا ان کی سیاست سے کوئی اختلاف ہے، کوئی لیکن چانسز ہے میاں نواز شریف صاحب فون کریں آصف زرداری صاحب کو؟ آپ کو یاد ہے مشکل وقت میں تو آصف زرداری صاحب کو اکثر یاد کرتے تھے، 2014 میں بھی یاد کیا تھا. دیکھیں یار بات یہ ہے، آصف زرداری صاحب ایک تھوروبریڈ پولیٹیشین ہے. میں جملہ وہی پورا کر رہا تھا کہ ان کے طرز سیاست سے اختلاف ہے لیکن ان کے سمجھدار ہونے سے اختلاف نہیں ہے، وہ سمجھدار آدمی ہے. اب معاملہ یہ ہے، جب ان کا جو یہ ان کا یہ جو فرزند ارجمند ہے ماشاءاللہ، یہ کہے گا کہ آپ فون کریں گے تو ہم فون نہیں سنیں گے، تو یہ ایک غیر سیاسی بات ہے. ٹھیک. اس کا مطلب یہ ہے، اور اس طرح کے کئی غیر سیاسی بیان ایک اگر سیاست دان دے، بھلے وہ نوخیز ہے لیکن ایک جماعت کا سربراہ اور تجربہ کار لوگ اس کے ارد گرد ہیں، تو پھر ہم یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ وہ غیر سیاسی باتیں کر رہے ہیں، تو پھر یہ لائن ان کے ارد گرد کے کچھ لوگ دے رہے ہوں گے، اللہ جانے کدھر سے لیتے ہیں. آصف علی زرداری کی یہ لائن بظاہر ہمارا خیال ہے نہیں ہے. رضا ربانی جو پیپلز پارٹی کے آئیکونز میں سے ہیں اور بڑے لوگ ان کی ہر طرف عزت کرتے ہیں، جو پی 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 کے مخالف ہیں، ان کا بیانیہ بالکل مختلف ہے. اور پیپلز پارٹی کے اندر بھی جو سینسیبل لوگ ہیں انہیں ساری کہانی کا اندازہ ہے کیونکہ وہ ان حوادث سے گزرے ہیں. اگر بلاول کوئی اور بات کرے گا تو اس کا مطلب ہم یہی خط کریں گے کہ بلاول صاحب جو ہیں وہ کوئی اور ان کی لائن ہے، وہ کوئی اور سوچ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، چلے بہت شکریہ فائز صاحب آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں. اور ایک غلط ہمارے ویور سے کہ شروع میں ہم پروگرام کنٹینیو نہیں کر سکے کہ ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے. بہرحال معاملات کو آگے لے کے چلتے ہیں. اپوزیشن کا موقف اس حوالے سے جاننا ضروری ہے کیونکہ ایک معاملہ نہیں ہے. پاکستان عوامی تحریک اپنی جگہ پر ایک پوزیشن اپنائے ہوئے ہے، خاص طور پر ماڈل ٹاؤن کا جو ایک اندوناک واقعہ ہوا تھا 2014 کا. اب تک ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو افیکٹیز ہیں، ان کی فیملیز ہیں، جو لوگ شہید ہوئے تھے ان کی فیملیز ہیں، آج بھی وہ انصاف کا انتظار کر رہے ہیں، انصاف کے منتظر ہیں. اس حوالے سے میں چاہوں گا اگر ڈسکشن ہو پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف کیا ہے اور کیا واقعی مسلم لیگ نون سے انہوں نے اتنی دوری ان کی ہو گئی ہے کہ کسی سٹیج پہ کوئی کسی قسم کا ریپروچمنٹ نہیں ہو سکتا، ریکنسیلیشن نہیں ہو سکتی. اس حوالے سے شیلا رضا صاحبہ مجھے جوائن کر رہی ہیں، ڈپٹی اسپیکر ہیں سندھ اسمبلی کی کراچی سے. بہت شکریہ شیلا رضا صاحبہ آپ کا. اور میرے ساتھ کامل علی آغا صاحب موجود ہیں، پاکستان مسلم لیگ کاف سے آپ کا تعلق ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کی نمائندگی کے لیے اس سیگمنٹ میں میرے ساتھ موجود ہوں گی مائزہ امین توجہ صاحبہ. بہت شکریہ آپ کا. میں کامل علی آغا صاحب آپ سے ہی بات کا آغاز کرتا ہوں. پہلے تو آپ سے بھی معذرت کہ ہم لیٹ ہو گئے ٹیکنیکل فلاء کی وجہ سے. یہ بتائیے گا ہر دفعہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب آتے ہیں، مسلم لیگ کاف کی چودھری صاحبان کی سپورٹ ہوتی ہے، اس دفعہ پوزیشن کیا ہے؟ کس حد تک سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے پاکستان مسلم لیگ کاف ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو؟ دیکھیں ظاہر ہے ہمارا ان کے ساتھ رابطہ بھی ہے، اور ہم کل اگر دھرنا ہوا تو ہماری لیڈیز بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں گی، اور ہمارے میاں منیر صاحب جو لاہور کے پریزیڈنٹ ہیں اور وائس پریزیڈنٹ ہیں پنجاب مسلم لیگ کے، وہ بھی اس میں شرکت کریں گے. ہماری پارٹیسپیشن تو ہے ان مظلوموں کے ساتھ ہے جو آپ کو پتہ ہے کہ بڑی بے دردی سے ان کو قتل کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا، اور ان میں 2 خواتین بھی تھی جن میں سے ایک حاملہ تھی، اور دونوں کے منہ میں گولیاں مار کے ان کو شہید کیا گیا. تو یہ اور 83 لوگوں کو شدید زخمی کیا گیا، جس میں بوڑھے بھی تھے، بچے بھی تھے، اور ظالمانہ فیل جو ہے وہ آپ نے دیکھا گھنٹوں آپ کے ٹی وی چینلز کے اوپر، اسکرینوں کے اوپر نظر آتا رہا، اور ان کو آج تک انصاف نہیں ملا. میاں نواز صاحب آج سستے انصاف کی بات کر رہے ہیں. اگر ان کا ضمیر جاگ گیا ہے تو میں ان کو ضرور کہوں گا کہ اگر ان کا ضمیر اب ملامت کرنے لگ گیا ہے تو پنجاب کے اندر تو ان کی حکومت ہے، وفاق کے اندر بھی ان کی حکومت ہے، وہ سستا انصاف ان کو فوری انصاف، سپیڈی انصاف کی بھی بات کر رہے ہیں، تو وہ ان کو دیں. اس طرح نہ دیں جیسا سستا پٹرول دے رہے ہیں، جیسا سستا گھر انہوں نے اشیانہ اسکیم کے اندر دیے، جیسا سستی روٹی انہوں نے لوگوں کو دی، اور اربوں روپیہ ان میں سے کھا گئے، اور وہ فراڈ جو ہے وہ دنیا کے سامنے ہے، اور لوگ جو ہے وہ ان کے وعدوں اور سستی بجلی کی بات کرتے تھے، سستی بجلی کی بات کرتے تھے. آج تک سستی بجلی فراہم نہیں کی جا سکتی، بلکہ بجلی ہے ہی نہیں، فراہم کیا کریں گے؟ اور جتنے بھی انہوں نے منصوبے شروع کیے ہیں وہ مہنگی بجلی کے کیے ہیں. چلے اس پہ مسلم لیگ نون کا موقف لے لیں گے بھی، لیکن میں شیلا رضا صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا. کس حد تک پاکستان پیپلز پارٹی دور جا چکی ہے مسلم لیگ نون سے؟ دیکھیے آصف زرداری صاحب کی ایک پالیسی رہی ہے ریکنسیلیشن کی، لیکن یہاں پر مختلف ہے.
जनाब खुर्शीद शाह साहब फरमाते हैं, जब मियां साहब रैली निकाल रहे थे, उन्होंने कहा उनके पास ऑप्शन नहीं है, रैली निकालेंगे, ठीक है, लेकिन एक तरफ हम देखते हैं कि कायरा साहब जब रिप्रेजेंट करते हैं पार्टी को, वो बड़ा सख्त मौकफ लेते हैं, बल्कि ये तक इसी प्रोग्राम में मुख्तलिफ पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने कहा कि अब मुस्लिम लीग नून से कोई बात नहीं हो सकती, हमने दरवाजा बंद कर दिया है, उसको ताला लगा दिया और चाबी शायद दरिया में फेंक दी है। तो इतनी दूरी हो गई है या आसिफ जरदारी साहब के दरवाजे अभी भी खुले हैं मियां नवाज शरीफ साहब के लिए? हमारे तो दरवाजे तमाम पार्टीज के लिए खुले हुए हैं, जो भी आइन पर अमल करते हुए आगे बढ़े, और कोई भी पार्टी अगर ये समझेगी कि आइन को वायलेट करते हुए कुछ हासिल कर ले तो हम उनके खिलाफ हैं। अब एक बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये एक आदत है, एक ग्रुप है PMLN का जो फक्कड़ बनने की बातें करता है, और अब उसे नोटिस भी मिल गए हैं। उसका ताज़ा सबूत जो है वो ये भी है कि उन्होंने कहा जी नौनिहाल घिर गए हैं। आपको हमेशा ऐसा ही लगता है, नून लीग वालों को, मियां नवाज शरीफ को भी लगता था कि ये लड़की शहीद जिया से क्या बदला लेगी, 24 साल की ये पतली लड़की, और ऐसा भी लगता था। अब शहीद जुल्फकार अली भुट्टो कहते हैं और कहते हैं उनके साथ बड़ा गलत हुआ, लेकिन इसी स्पीच में वो कहते थे पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाला, अब कहते हैं कि उनके साथ गलत हुआ। तो ये बातें हैं कि पीपल्स पार्टी की सियासत जो है वो 30-30 साल बाद लोगों को समझ आ रही है। आज ये कहते हैं कि आसिफ जरदारी साहब समझदार आदमी है, कल अपनी किताब में तो लिखवाया, जो सुहेल वड़ाइश से लिखवाई है, कि हम पे एस्टेब्लिशमेंट का दबाव था इसलिए हमने उन पे झूठे मुकदमे बनाए और फोन भी किए जजेस को, लेकिन फिर भी कहते हैं कि वो जजेस जिन्हें ये फोन करते थे उन अगर वो भी नहीं सजा दे सके और साबित कर सके, कहते हैं फिर भी करप्ट है। तो इनकी बातें कुछ अजीब सी होती हैं, खुद इन्हें भी नहीं पता होता। आज यूसुफ रजा गिलानी के साथ भी कह रहे हैं कि बड़ा गलत हुआ, उस वक्त कहते थे अपने आप को साफ करो और आओ। तो आजकल मैंने देखा है कि साद रफीक साहब जैसे आदमी, साद रफीक साहब जैसे आदमी भी जुल्फकार अली भुट्टो को शहीद कहते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि इनके लिए वही बात सही है जो इनके अलाई ने कही है, तो आज भी इनके अलाई है, खुद को दुरुस्त कर लेना अगर इदराक हो जाए तो इनकी अलाई ने कही थी। मैं कैसे यकीन कर लूं कि इदराक हो गया, क्योंकि हर दफा इन्होंने COD किया, लेकिन आपने खुद ही देखा कि इन्होंने क्या किया मेमो गेट में, इन्होंने क्या किया यूसुफ रजा गिलानी में। कैसे मान लूं मैं? ठीक, अच्छा मैं मायजा साहब से, ठीक है, कोई सबूत तो हो, कोई बात तो हो, ये देखना पड़ेगा, बाकी इदराक है। मैं मायजा साहब से पूछ लेता हूँ। मायजा साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया, और माजूद चाहता हूँ शायद आपको भी इंतजार करना पड़ा हो, लेकिन आपने सुन ली बात ऑपोजिशन की। शायद एतबार का एलिमेंट अभी भी नहीं है। आपको याद है मियां साहब बड़े जब क्राइसिस में थे तो आसिफ जरदारी साहब ने 2014 में उनका साथ दिया, पार्लियामेंट के अंदर मियां साहब को बड़ी सपोर्ट रही, लेकिन आज की सिचुएशन के अंदर इतनी तलखी क्यों बढ़ गई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतबार ही नहीं है कि शायद मियां साहब को अपनी गलतियों का एहसास हो गया, शायद मियां साहब ने वाकई कुछ सीख लिया। आज उन्हें गिलानी साहब की डिस्क्वालिफिकेशन भी बुरी लग रही है, जिसके एक जमाने में वो बड़े हक में थे। तो क्या वाकई कुछ सीख लिया है मुस्लिम लीग नून ने? थैंक यू मुनीर। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो कादरी साहब का जलसा था उसके बारे में जो बात कर रहे थे कि जी ये धरना होना चाहिए या धरने की जस्टिफिकेशन दे रहे थे, मैं समझती हूँ कि जब आप जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई होता है तो क्यों इस तरह के धरने शुरू हो जाते हैं और इस तरह का ये एक स्टैंड स्टिल वाली सिचुएशन जो है क्रिएट करने की कोशिश की जाती है कादरी साहब की तरफ से। अगर इनको कोई भी इशू है रिगार्डिंग द लॉ कि इनको इंसाफ नहीं मिल रहा तो ये कोर्ट का दरवाजा खटकाएं, जिस तरह पहले कोर्ट का दरवाजा खटकाया गया पनामा केस में। तो ये जो स्टैंड स्टिल सिचुएशन डाल देते हैं और आके जो है यहाँ पे लाइनें लग जाती हैं और वहाँ पे औरतों को बैठा दिया जाता है और सिचुएशन को जो है हर पूरी गवर्नमेंट मशीनरी को रोक दिया जाता है। इसका बैकग्राउंड क्या है, कौन है, क्यों होता है? मेरा पहला सवाल आप हुकूमत में आपको अंदाजा नहीं हुआ क्यों होता है? नहीं, मैं आपसे भी पूछती हूँ, आवाम से भी पूछती हूँ। दूसरी बात ये है कि देखिए जी जो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जब रैली में निकले थे तो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स इसलिए भी थी क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की नवाज शरीफ की लोगों की सिंपैथीज उनके साथ थी। शैला रजा साहबा कहेंगे नाअहल जरूर साथ कहा करें, उनको एतराज है मैं तो नहीं कहूँगी कि मेरे तो प्राइम मिनिस्टर वही हैं। अच्छा, बहरहाल
जो है वो जो रिस्पॉन्स बेचारे लगता है और उससे पता बेचारे चलता है यतीम वो- खाकान अब्बासी साहब। अच्छा बात ये है कि देखिए जी उनकी जो रिस्पॉन्स थी उससे तो यही लगता है कि अवाम बिल्कुल नाला है और अवाम को समझ आ रही है कि क्यों किस जो फ्रिवलेस रीजन है उसकी वजह से एक इलेक्टेड और मुस्तकिल प्राइम मिनिस्टर को जो है वो अपनी सीट से जो है वो डिस्क्वालीफाई किया गया। भाई साहब मेरे सवाल का जवाब थोड़ा दे दीजिएगा, गलती का एहसास हुआ? आपके सवाल की जवाब की तरफ ही आ रही हूँ। मैंने ये कहना था कि जो पीपल्स पार्टी है और PMLN है इनकी लव हेट रिलेशनशिप रही है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि डेमोक्रेटिक और जो जमहूरियत का तसलसल। तो मैं ये समझती हूँ कि ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उन्होंने अब पीछे तारीख में सबक सीखा हुआ है, इसलिए ये दोनों बैठेंगी और ये लोग जो हैं ये कोई ना कोई रास्ता जो है आगे निकालने की कोशिश करेंगी। ये मेरा इसलिए बिलीव है क्योंकि दोनों ने जख्म अच्छा, खाए में ये आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन वहाँ तो वो अब इतनी दूरी है, वो तो कहते हैं अब कोई बात नहीं होगी मियाँ साहब के साथ, बस ठीक है। अब तो ताला लगा दिया उस दरवाजे को। अब देखिए पीपल्स पार्टी की पोजीशन जो है इसके अंदर वो बड़ी तलखी बहुत आ गई है। एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो हम भूल जाते हैं, बड़ा इजीली भूल जाते हैं। हालांकि ये भी पिछले 5 साल की बात है। पिछले 5 साल पीपल्स पार्टी जो है हुकूमत में रही और PMLN ऑपोजिशन में रही। 5 साल हमने गुजारे हैं, ठीक है, इस दफा भी हम इंशाल्लाह 5 साल गुजारेंगे। और आए चले ठीक है, हो गया। पार्लियामेंट की स्ट्रेंथनिंग पे जी शारा साहब जल्दी क्विकली आपका कमेंट दी। कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते। ठीक है मैडम, थैंक यू। क्विकली आपका कमेंट दी शारा साहब आपका। देखिए 5 साल गुजारने पे मना नहीं कर रहे, लेकिन जो बात है वो ये है कि अभी ख्वाजा साद रफीक और आप बात कर रहे थे कि फोन भी नहीं उठाएंगे। हमने तो ये भी देखा कि आसिफ अली जरदारी साहब घर जाना चाहते थे तो कहा गया कि घर आने की जरूरत नहीं। मैं कैसे मान लूं कि 4 दिन में सीख गए? अभी तो फैसला आया है, अभी से कैसे सीख गए, मैं कैसे मान लूं? और मैं एक बात जरूर कहूंगी कि बिल्कुल हम उसके खिलाफ हैं। 62-63 में जो जियाउल हक ने अमेंडमेंट्स की हैं हम उनके खिलाफ हैं। 62-63 के खिलाफ नहीं है। जो जिया ने और उसके बाद मुशर्रफ ने जो मुख्तलिफ अमेंडमेंट्स किए हैं हम उनके खिलाफ हैं। लेकिन 18वीं तरमीम जब हो रही थी उस वक्त भी नवाज शरीफ को नहीं मालूम था कि ये खत्म होनी चाहिए। मंच की बात की जा रही है ना। चले ठीक है, अब एग्रीमेंट हो जाती है तो फिर पीपल्स पार्टी उस वक्त मियाँ साहब ने शायद साथ नहीं दिया। मुझे लास्ट कमेंट जरा कमेंट रियाना साहब, ये माहिर साहबा कह रही है डॉक्टर तारुल कादरी साहब के धरने पे भी बड़े सवाल है कि जब भी कोई इंस्टेबिलिटी होती है डॉक्टर साहब आ जाते हैं, मुल्क के अंदर सियासी टेम्परेचर जरा इधर उधर होता है, डॉक्टर साहब आ जाते हैं। जारी बात है डॉक्टर साहब की तर्जुमानी तो आप नहीं करेंगे, लेकिन आप क्योंकि आपके साथ राब्ता है उनका, तो कोई वाकई आपको लगता है डॉक्टर साहब किसी खास वजह की बेसिस के ऊपर यहाँ पर आते हैं या बस वो अभी तक महज इंसाफ के उसूल के लिए वापस आते हैं? मुनीम मुझे आप ये बताएं, आप अपने सीने पे हाथ रख के बताएं कि क्या धरने थे जब सानिया मॉडल टाउन नहीं हुआ था? सानिया मॉडल टाउन हुआ, 14 लोगों की शहादतें हुई, 83 लोगों को जालमाना तरीके से तशद्दुद करके उनको बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मफलूज हो गए हैं। धरना तो 2012 के एंड में भी तबाह हो गई है। 2012 उसके बाद अगर उनको अधिकारी साहब ने धरना पीपल्स पार्टी की अगर उनको, लेकिन ये वाले धरने जो है वो तो सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस इस बात का है मुनीब के जब उनको इंसाफ नहीं मिलेगा, जब बाकर नजवी की ये कहते हैं कि अदालत में जाए, अदालत आपने खुद अदालती कमीशन कायम किया और अदालती कमीशन की रिपोर्ट आज तक आपने पेश नहीं की, कौन के सामने लेके आए? आप क्यों नहीं लेके आते? आपको इतना एहतराम है अदालतों का, तो आजकल अदालतों के ऊपर तनकीद क्यों कर रहे हैं? उन्होंने क्या कसूर किया है? उन्होंने करप्शन के ऊपर निकाला है, मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर निकाला है, टेम्परिंग के ऊपर निकाला है, वो सब्जेक्ट टू इंक्वायरी है, सब्जेक्ट टू इंक्वायरी है, उन्होंने क्या गलती की है? क्यों उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं? ठीक है आगा साहब बहुत कुछ शुक्रिया। जस्टिफिकेशन है इनके पास? ठीक है आगा साहब बहुत शुक्रिया आपका, माजिद जी आपका बहुत शुक्रिया, शहनाज साहब आपका बहुत शुक्रिया। आज के अंदर हमने इस सेगमेंट में इस हवाले से बात की, लेकिन एक और बहुत अहम मौजू है क्रिकेट का। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट
کے حوالے سے اچھی خبریں آ رہی ہیں. نجم سیٹھی صاحب چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ ہیں, ان کی کوشش یہ ہے کہ جس طرح سے پی ایس ایل کو کامیاب کیا گیا, 2 کامیاب سیشنز ہو چکے ہیں, کامیاب سیزنز ہو چکے ہیں, پی ایس ایل 3 شاید اس سے بھی بڑا ہو, لیکن ایک اور اچھی خبر جو سننے میں آ رہی ہے وہ یہ کہ پاکستان کے اندر شاید آغاز ہوگا انٹرنیشنل کرکٹ کا بہت بڑے اسکیل پہ واپسی کا, اور اس میں سری لنکن کرکٹ ٹیم پاکستان کا دورہ کر سکتی ہے. سکندر بخت صاحب, کرکٹ کے سکندر, اور ان سے بڑی محبت اور ان کا رشتہ ہے. سکندر بھائی بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا مجھے اس ٹائم پہ. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ کتنی اہم خبر ہے پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کے ریوائول کے حوالے سے کہ سری لنکن ٹیم انٹرسٹڈ ہے. منیب یہ بہت بڑی خبر ہے, یہ اتنی بڑی خبر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی کرکٹ, پاکستان کے جتنے بھی کرکٹ فینز ہیں, میں ایز اے کرکٹر مجھے اتنی خوشی ہے اس بات کی, اتنی خوشی ہے. ابھی حالانکہ آئی ڈونٹ نو کہ کنفرمیشنز کتنی ہوئی ہے نہیں ہوئی, مگر یہ کہہ دینا سری لنکا کے کہ ہم آنے کو تیار ہیں بہت بڑی خبر ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس کا پورا کریڈٹ نئے چیئرمین صاحب کو جاتا ہے جو آپ کے ساتھی تھے. میں خاصی چڑیا لے کر ادھر چلے گئے اور چڑیا وہاں پہ کام کرنا شروع ہو چڑیا گئی یہاں ہے. دے گئے, اور لے گئے نا ساتھ, نہیں نہیں یہاں دے گئے, آپ کے پاس ہے؟ ہاں میرے پاس ہے, بالکل میرے پاس. اچھا چلے ٹھیک ہے. انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے یہ, اور آئی ہوپ کہ یہ خبر جو ہے کنفرم ہو جائے. ابھی تک تھوڑا سا اس میں ایف اینڈ بٹس ہیں, جی ہاں. مگر یہ بہت خوش آئند بات ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کی کرکٹ دوبارہ ریوائیو ہوگی. سیٹھی صاحب کے پاس 3 ٹاسک تھے, انہوں نے پی ایس ایل کرا دیا. اگر یہ بھی پورا کر دیتے ہیں تو اس کے بعد ایک اور رہ جائے گا, اور وہ ہے ڈومیسٹک کرکٹ کو صحیح کرنا. تو سیٹھی صاحب کے پاس جو ہے بہت بڑا ایک چیلنج ہوگا, اور اگر وہ ڈومیسٹک کرکٹ کو بھی سدھار دیتے ہیں تو پھر تو واہ واہ ہے ان کے جو. اچھا سکندر بھائی مجھے یہ بتائیے کہ آپ جب اس حوالے سے, میں دوپہر کو بھی آپ کو سن رہا تھا, آپ کے کچھ کنسرنز ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی اب ظاہری بات ہے ابھی تک یہی خبر تو یہی آئی ہے کہ بہت زیادہ امکان اس بات کا ظاہر کیا جا رہا ہے کہ سری لنکن کرکٹ ٹیم یا پاکستان میں آئے گی, لیکن آپ تھوڑے سے مجھے دوپہر کو جب بات کر رہے تھے جیو سے تو آپ تھوڑے مجھے اپریہنسو نظر آئے. آپ نے کہا یہ بہت احتیاط کے ساتھ یہ وقت گزارنا
یہ چیز ہو جائے, انٹرنیشنل ٹیم واپس آ جائے. ایک پی ایس ایل کے فائنل سے آپ کی مارکیٹنگ اتنی اچھی ہوگی کہ جی بڑے لڑکے آ کھیل گئے آپ کے. ویسٹ انڈیز پلیئروں کا بڑا شکریہ کہ انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی بعد میں جا کے. جب شری لنکا جیسے دلیر قوم جن پہ اٹیک بھی ہوا لاہور میں, گولیاں بھی لگی, وہ کیا بہترین ملک ہے جی, کیا پاکستان کا بہترین دوست بھی ہے وہ, کہ وہ دوبارہ انہوں نے انیشیٹو لے کر ہم وہیں جا کھیلے میں جہاں پہ ہمیں اٹیک کیا گیا. تو ایک میسج بھی ہے اور ایک دوستی کا پیغام بھی ہے. اور پلس پاکستان میں جب ایک دو میچز ہو جائیں گے تو انشاءاللہ کراچی کے اسٹیڈیم بھی بھریں گے, اور یہ بہت ضروری ہے کراچی جانا ہمارا. لیکن فرسٹ ٹیک اٹ ایزی آن دس ون. یہ اچھی طرح سے انعقاد کرا کے اس کا منعقد کرا کے پھر انشاءاللہ دوسرے شہر میں جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا شعیب بھائی میرے ساتھ رہیے گا. سیکو بھائی مجھے یہ بتائیے کہ ٹرافی کے بعد obviously ایک تھوڑا سا بیچ میں گیپ رہا ہے, اب آگے کرکٹ کہا جا رہا ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ ہوگی یا پاکستان کی ٹیم کھیلے گی. پرفارمنس کے حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی ٹیم اب شاید اس لیول پہ ہے کہ جہاں پر ان کا کانفیڈنس لیول, اور جس بھی ٹیم کے ساتھ کھیلیں گے وہ بہت بہتر کانفیڈنس کے ساتھ کھیلیں گے, یا آپ کو ابھی بھی ٹیم کے حوالے سے کوئی کنسرن رہتا ہے؟ نہیں دیکھیں, یہ کرکٹ ہے, اس میں ہار جیت ہوتی ہے, ایک ٹیم جیتتی ہے ایک ٹیم ہارتی ہے. ہر ٹیم جو ہے اس کا گراف جو ہے وہ اوپر نہیں رہتا, نیچے بھی آتا ہے بیچ میں, اس طرح یہ چلتا رہتا ہے. بھارت کے ساتھ کھیلنا بڑا امپورٹنٹ تھا, جیتنا بڑا امپورٹنٹ تھا, ہم نے وہ کر لیا. ایک جو بریک آیا ہوا تھا وہ مطلب ایک ہم پھنسے ہوئے تھے وہ ختم ہو گیا, جو چوکرز تھے ہم وہ ختم ہو گیا, جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اب باقی ٹیموں سے جو میچ کھیلتے ہیں ہاریں جیتیں یہ چلتا رہتا ہے. ہمیں اپنی ٹیم بنانی ہے, بناتے رہیں گے, نئے لڑکے آئیں گے, کوئی اور آئے گا, ابھی نئے لڑکے آ گئے ہیں, اس کے بعد اور نئے لڑکے آئیں گے, تو یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا. اس میں ہمیں فکر نہیں کرنی چاہیے, ہمیں کانسنٹریٹ کرنا چاہیے کہ جو یہاں پہ میچ ہو. ابھی جو شعیب کہہ رہے تھے کہ جی لاہور میں میچ ہو رہا ہے, کراچی میں, بہت اچھی بات ہے, مگر اگر 3 میچ ہو رہے ہو, تینوں کے 3 لاہور میں ہیں, تو یہ بات اٹھے گی کہ پاکستان میں میچ ہوئے اور تینوں ایک ہی جگہ پہ ہوئے, کیوں ہوئے؟ کیا پاکستان میں باقی جگہ پہ سیکیورٹی نہیں ہے؟ یہ سوال اٹھے گا اور ہمارے دشمن سب سے پہلے اٹھائیں گے. تو سیٹھی صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا اس پہ بڑے غور و فکر کریں. اگر سری لنکا لاہور آ کے کھیلنے کو تیار ہے جہاں پہ ان پہ اٹیک ہوا, تو کراچی یا اسلام آباد جا کر کھیلنے میں ان کو کیا ہچکچاہٹ ہے؟ ہم خود ایئر شو میں گئے کل, ہمیں پتا تھا کہ ایئر شو میں جا رہے ہیں, ہزاروں لوگ سی ویو پہ تھے, کچھ نہیں ہوا. کراچی از اے ونڈرفل پلیس, اسلام آباد میں شو ہو گئے, پریڈ ہو گئے, ہر قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں. یہاں پر جو ہے وہ ایکسپو ہوتا ہے جس کے اندر وہ جو سامان اسلحہ بکتا ہے, پوری دنیا کے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو اٹس اے سیکیور پلیس. مگر صرف ایک جگہ کرا دینے سے آپ کے دشمن آپ پہ ہنسیں گے کہ یار چلو ایک ہی شہر میں کرا دیا, ایک جگہ بند کر کے قلعے کے اندر گھر میں چھپا کر ان کو کھلا دیا. یہ میں نہیں چاہتا. پاکستان کا نام ہو, پورے پاکستان میں میچ ہونے چاہیے. اچھا پورے پاکستان سے مراد 2-3 سینٹرز آپ پک کریں. ٹھیک ہے شعیب بھائی, مجھے یہ بتائیے گا, میں یہ ایک کنسرن رہا ہے obviously چیمپئنز ٹرافی کے اندر جو پاکستان کی پرفارمنس رہی, پرٹیکولرلی جب ہم جیتے ہیں سب کچھ, کہ آپ بھی اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کرتے رہے کہ پاکستان کو ماڈرن ڈے کرکٹ کھیلنے کی ضرورت ہے. پاکستان نے ایک پیس سیٹ کر دیا, پاکستان کی ٹیم جیت گئی. آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ ہم ماڈرن کرکٹ کھیلنے کے موڈ میں آ گئے ہیں جہاں 350 رنز کرنے ہیں ون ڈے کے اندر, اسٹرائک ریٹ بڑا بہتر ہونا چاہیے, یا یہ چیزیں بھی آپ کو لگتا ہے کہ پارٹ آف دا گیم یہ اوپر نیچے چلتا رہے گا؟ میرا کنسرن دیکھیے پاکستان کی ون ڈے یا T20 نہیں ہے, میرا کنسرن پاکستان کے ٹیسٹ میچز میں پرفارمنسز ہے, جہاں پہ پلیئر بنے جاتے ہیں, جہاں پہ پلیئروں کی پرفارمنسز اور پلیئر کریٹ بننے کی طرف جاتے ہیں. یہ میرا کنسرن ہے. پاکستان میں ہوتا تو میں سجیسٹ کرتا پاکستان اپنی ہوم سیریز, جو بھی ہوم سیریز آسٹریلیا کی ہوم سیریز تھی جو شارجہ دوئے بھی کھیلتے, ایسے پلے سے دیکھے آسٹریلیا میں کھیل لیتے پچھلے 5 سال. آج آپ کے پاس وہ ٹیم تیار ہو جاتی کہ جو دنیا کو پھینکا لگاتی. لیکن آپ شارجہ دبئی میں کھیل رہے, بہت اچھا ہے, بہت زبردست ہے, ٹھیک ہے, آپ کی پاکستان کی کامیابیاں بہت زیادہ ہیں, اور چیمپئنز ٹرافی نے ایک نئی لہر توڑ دی ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں اب نیا ٹیلنٹ کھیلنے کی طرف متوجہ ہو رہا ہے. لیکن پاکستان کو نیڈ ٹو ریئلائز کہ پاکستان کو اب ویسے پلیئر چاہیے جن کو ذمہ داریاں پتہ ہو کہ جس نمبر پہ میں جاؤں گا میرا یہ کام ہے, مجھے گریٹ کیسے بننا ہے, مجھے پیٹرن سیٹ کیسے کرنا, مجھے اپنے گول کیسے سیٹ کرنے ہیں. تو آئی تھنک وہ اس طرح وہ لیڈرشپ سے آتا ہے. تو آئی تھنک کہ مجھے لگتا ہے کہ سیٹھی صاحب کے آنے سے ایک تو بورڈ میں تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں مجھے بہت ساری, جو بہتری کی طرف لے کے جائیں گی پاکستان کرکٹ کو. اور مجھے لگتا ہے کہ نیا کپتان جو ہمارا سرفراز ہے اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا ایز اے لیڈر, ایز اے کیپٹن, ایز اے لیڈر, کہ اس کو پاکستان ٹیم کو کہاں لے کے جانا. ٹیسٹ میچز میں ون ڈے میں آپ کے پاس بالنگ پوری ہے, آپ کے پاس بیٹنگ پوری ہوتی جا رہی ہے, آپ کے پاس ایک اسپنر بھی ہے, آف اسپنر اچھا, وہ آپ کو مل جائے, حفیظ کے علاوہ پراپر آف اسپنر.
तो आपकी जी। बैटिंग बॉलिंग बहुत बड़ी शुक्रिया। तारीफ है, लेकिन जी बहुत शुक्रिया शोएब भाई आपका, शोएब अख्तर साहब आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, पाकिस्तान में इंटरनेशनल के हवाले से एक बहुत अच्छी खबर आ रही है। अल्लाह ताला करे, हम दुआ करते हैं कि वाकई हो पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट इस लेवल पर वापस आए। आज का प्रोग्राम आपने देखा, तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।